یہاں ہمارے اس محلے میں ایک بریگیڈیئر صاحب رہتے تھے، وہ کورس کے لیے گئے تھے امریکہ، وہاں سے ایک ضروری میٹنگ تھی، جنرل صاحب سے اجازت لینی تھی، تو اس نے کہا میں نے رات کو 3 بجے کے قریب فون کیا یا 4 بجے، اس خیال سے کہ جنرل صاحب اٹھے ہوں گے یا اٹھ جائیں گے، تو ان کا سیکرٹری نے کہا کہ اٹھ چکے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ تو 12 رکعت تہجد، پھر وتر، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت، لمبی چوڑی دعا، اور فجر کے بعد ہی آپ کا پیغام دوں گا، فجر سے پہلے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ کہ میں بڑا حیران ہوا کہ پورے فوج کا آرمی چیف، پورے ملک کا سربراہ، اور بلا شرکت غیر ایک اختیاری کل کا مالک، اور اندھیری رات میں اس کے عبادات اور طاعات کا یہ عالم ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، میں نے کہا ایسے پاک آدمی کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں واپس آؤں گا پھر دیکھیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکمران ہر اس چیز کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ علماء نے ان کے خلاف فتوے دیے کہ بھئی آپ ماشاء اللہ کے آدمی ہیں، آپ نکل جائے اور انتخابات کروائیں۔ اس نے مولویوں کو دیکھا کہ یہ اتنے ببر شیر کیوں ہیں، تو پتہ چلا کہ قوم کا ان پر بہت بڑا اعتماد ہے، اور یہ سرکار کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے، اس وقت ایسے پاک علماء تھے۔ تو جنرل صاحب نے کہا لوگ ان کا تعاون کس چیز سے کرتے ہیں؟ کہا زکوٰۃ سے کرتے ہیں۔ کہا زکوٰۃ ہم لے لیتے ہیں، بینکوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ جب لوگوں کی زکوٰۃ چلی جائے گی تو وہ مولوی کمزور ہو جائیں گے اور خود بھی پر ہم سے مانگیں گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا پکا سبق پڑھا ہے۔ وہ سب آپ کے سامنے ہیں، وہ لوگ سب زندہ ہیں، ان میں اکثر حضرات جو میری بات سن رہے ہیں پوری طرح سمجھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کمیٹیاں بنی، زکوٰۃ لوگوں سے اب بھی بینکوں میں کٹ رہی ہے اسی اصول کے مطابق، لیکن اس زمانے کے بڑے علماء نے، جن میں مولانا مفتی محمود صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ عبادت محضہ ہے، جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے تو ہوتی ہے، ویسے کوئی آئے اوپر نیچے وہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح کسی کی رقم کسی نے چھین لی، اس نے نیت کر لی، اس طرح تھوڑا زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ارادے سے علیحدہ کرنا ہے، زکوٰۃ کے ارادے سے دینا ہے۔ تو اس زمانے میں ہمارے مولانا بھی مدرسوں کو یہ نصیحت کرتے تھے جو آج میں تمہیں کر رہا ہوں، کہ بھئی ہمارا تعلق جس دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور جس کے بڑے نے 8 اصول لکھے، ان میں یہ ہے کہ ہمیں سرکار اور ان کے تعاون سے بچنا ہے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ سرکار اور ان کا تعاون وہ غرض سے خالی نہیں ہے، اور دینی مدارس اپنے اغراض میں شریعت کے تابع ہے، وہ کسی حکومت یا کسی بڑے آدمی کے مصالح کو نہیں قبول کر سکتے۔ ہاں اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ قبول ہی قبول ہے، اس کے لیے کسی منت سماجت یا رشوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب تھوڑے سے ان کے پر کھل گئے اور عالمی قائد ہو گیا اور بہت بڑا سیاستدان مانا گیا ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ میں کروں گا وہ صحیح ہو۔ مثلا مولانا نے مشرف سے جمعے کی تعطیل بحال کرنے پر جو جڑپ کی ہے وہ تاریخی ہے، اور ان کو کہا کہ غلط ہوا ہے، جمعہ بحال کرو۔ اور جمعے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے تحریک چلائی، یہاں تک کہ ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم تھا اس نے کہا یہ مطالبہ صحیح ہے جمعیت کا، چھٹی جمعے کو ہونا چاہیے، میں فائل منگوا لوں گا، مان لوں گا ان کا مطالبہ۔ لیکن اب مولانا ذرا شریروں کے بہت قریب ہو گیا، اس کو یہ خیال آ گیا کہ بہت مسائل ہیں مسلمانوں کے، سود جو ہے وہ دیمک کی طرح معاشرے کو کھا رہی ہے۔ آپ کو اب خیال آیا؟ وہ جو سود کو دینی رنگ دینے والے، ان کو تو آپ شیخ الاسلام کہنے لگے ہیں، جو ناروا کو روا کرنے کے در پہ، اور ان کے مشائخ و اساتذہ سب نے کلم کھلا کہا کہ بینک میں کسی قسم کا اسلام موجود نہیں، بینکی نظام سارا کا سارا سود ہے۔ الحمدللہ احسن العلوم سے برسر عام اس عاجز اور فقیر کا اعلان ہے کہ نام نہاد اسلامی بینکاری اسلام کے لیے سخت شرم کا باعث ہے، اس میں 1% بھی اسلام نہیں ہے۔ اور جو تمہیں بڑے نظر آتے ہیں ان سے بڑا ادارہ ایشیا کا جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، انہوں نے ان کے خلاف ایک لمبی کتاب شائع کی، اور ہر طرح
اعلان و وضاحت کی کہ اس میں کوئی اسلام نہیں، جس طرح اور سودی بینک ہے اس طرح اسلامی بینک بھی ہے، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کو شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں سے نام نہاد اسلامی بینکاری فتاوا، تحقیقات و تحریرات کے آئینے میں اتنی موٹی 775 صفحے کی کتاب شائع ہے۔ ہم تو اس مرض کا علاج پہلے سے کر رہے ہیں، اور وہ کون سا خطاب ہے، کون سا پنڈال ہے جس میں یہ عاجز اور فقیر نہ کہے کہ اسلامی بینکاری خالص لفظ، دھوکہ، خداع، مکر اور مسلمانوں کے ایمان و عقائد لوٹنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی اسلام موجود نہیں ہے۔ اگر اس غیرت اور دھڑیلے سے کہیں اور سے بھی عنوان ہو جاتا تو ہمارے مسلمان بینکوں سے بچ جاتے، لیکن اگر ہم انہیں بہت تیار کر لیں تو باہر جا کر کے ایک دنیا پرست اور دنیا کا پجاری اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ خیر ہے، اور بھی بڑے بڑے مولوی ہیں، یہ تو ویسے غصنا کو جذباتی مولوی ہے۔ یہ اور شیطان تو مسلط ہے معاشرے پر، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جھکایا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے، تو عوام غریب اگر اسلام کے نام پر چلے جائے تو انہیں کیا گناہ ہے؟ بلکہ علماء کے ایک اجلاس میں نے کہا کہ جو عام بینک ہے سودی، ان سے یہ خطرناک ہے، کیونکہ اسلام سمجھ کر جانا یہ بدترین گناہ ہے، اسلام ہے نہیں اس میں۔ اور ان بینکوں کے لیے جو مسلمان جاتے ہیں یا اب تک گئے اور آئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ کے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس میں سودی دخل ہے، یہ سودی نظام ہے، اور ہمارے ہاں کوئی ملک میں متبادل نظام نہیں ہے۔ ہم ازروئے مجبوری اس بینک سے سروکار رکھتے ہیں، خدایا ہمیں معاف فرما، اور ہمیں امید ہے کہ وہ معاف ہوں گے۔ لیکن یہ جو اسلامی نام نہاد اسلامی بینکاری ہے، جن کا حضرت کو اب خیال آ گیا کہ معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، یہ مرض تو ہم نے پہلے سے داغا ہے، اور اس کے کندھے اور بازو کو ہم نے چھیلا ہے، الحمدللہ علی ھذا۔ تو بہرحال یہ ایک فتنے اور صدمے کا وقت ہے کہ اہل حق بعض چیزوں میں سست ہو گئے، یا انہوں نے سیاسی مصالح کو اختیار کیا، یا وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم یہ پرانے مسائل چھوڑ کر نئے مسائل میں جائیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ حاشا و کلا، یہ غزوہ میدان یہ آپ دیکھیں گے، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اور ہم تک امانتاً یہ بات پہنچی ہے کہ امت مسلمہ کا اصلاح ان احادیث، ان مسائل، ان دوائی، ان روایات سے ہوگی جن سے اگلوں کی ہوئی ہے۔ امام مالک کی طرف منسوب ہے، ہرگز امت کے آخرین کامیاب نہیں ہوں گے مگر اس طریقے پر جس سے اولین کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام کعبہ کی آمد مبارک فرمائے، پورے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرمائے، ان کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ اسلامی جماعتوں کو جمعہ کی تعطیل بحال کرانے کی ہمت اور غیرت عطا فرمائے، اور اپنا اسلامی نظریہ اور ایجنڈا علی الاعلان واضح کرنے کی اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا